بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، ہدایہ اول کا سبق نمبر 14 ہے اور کتاب الطہارات میں ہم بات کر رہے ہیں فصل فی الغسل، اس کے بارے میں، اور اس میں ایک سبق تو ہو چکا ہے جس میں ہم نے غسل کے فرائض اور سنتوں کے اوپر بات کی، اور اس سبق میں ہم غسل واجب کرنے والے اسباب ان کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر غسل کتنی جگہوں پہ کرنا سنت ہے اور کتنی جگہوں پہ مستحب ہے انشاءاللہ ان کو بھی ہم آج دیکھیں گے۔ تو غسل کی کل 11 اقسام ہم کر لیتے ہیں، اس میں سے 5 قسمیں ایسی ہیں کہ جن میں غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی 5 چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی ہے منی کا انزال، تو منی خارج ہو جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 التقاء ختانین، یعنی دونوں میاں بیوی یا مرد اور عورت کی شرمگاہوں کا مل جانا، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ صرف شرمگاہوں کا ملنا یہ غسل کے واجب کے لیے ضروری نہیں، بلکہ اس میں حشفہ کا غائب ہونا بھی غسل کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ نمبر 3 احتلام کی وجہ سے، جو رات کو نیند کی حالت میں انسان کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 حیض کی وجہ سے، عورتوں کو جو ماہانہ ان کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس دوران جو ان کو خون آتا ہے تو اس کے بعد وہ غسل ان کو کرنا یہ فرض ہے۔ اور نمبر 5 نفاس کی وجہ سے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون چلتا ہے تو اس خون سے جب عورت پاک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد غسل کرنا اس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں جن میں غسل کرنا عورت کے اوپر فرض ہے۔ 4 قسمیں ایسی ہیں جن میں غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 1 جمعہ کے دن غسل کرنا، نمبر 2 عرفہ کے دن غسل کرنا، نمبر 3 عیدین، دونوں عیدیں، اور نمبر 4 احرام کے وقت اس سے پہلے غسل کرنا، یہ مسنون ہے۔ اور ایک واجب ہے جی، یعنی میت کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ واجب ہے، اور ایک قسم غسل کی وہ ہے مستحب، یعنی کافر جب مسلمان ہو اور اجنبی اور جنبی نہ ہو تو اس پر غسل کرنا مستحب ہے۔ والمعانی الموجبة للغسل انزال المنی على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة، وعند الشافعي رحمه الله خروج المني كيفما كان يوجب الغسل، لقوله عليه السلام الماء من الماء، أي الغسل من المني، ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة، يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة، والحديث محمول على الخروج عن شهوة، ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة، وعند أبي يوسف رحمه الله ظهوره أيضا اعتبارا للخروج بالمزاجرة، إذ الغسل يتعلق بهما، ولهما أنه متى وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب۔ تو اس پوری عبارت کے اندر علامہ مرغینانی رحمہ اللہ غسل کے واجب ہونے کے اسباب ذکر فرما رہے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا سبب ہے والمعانی الموجبة للغسل انزال المنی على وجه الدفق، غسل کو واجب کرنے والے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب منی کا انزال ہے، منی کا خارج ہو جانا ہے، علی وجہ دفقی اچھل کر، والشہوتی اور شہوت اور لذت کے ساتھ، من الرجلی مرد سے، والمرأتی اور عورت سے، حالت النومی والیقظہ چاہے سونے کی حالت میں ہو یا جاگنے کی حالت میں ہو، دونوں صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں لذت بھی انسان کو محسوس ہو رہی ہو، شہوت بھی ہو، اور اچھل کر منی کا اخراج مرد کے ذکر سے یا عورت کے قبول سے ہو جائے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔
وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خروج المنی کیف ما کان یوجب الغسل، کہ منی کا خروج جس طریقے سے بھی ہو، چاہے وجہ دفق ہو یا نہ ہو، شہوت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یوجب الغسل، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہوت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اچھل کر کود کر منی کا باہر تیزی کے ساتھ نکلنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں نکل گیا، کسی بیماری کی وجہ سے یا وزن اٹھانے کی وجہ سے یا اونچی جگہ سے گر جانے کی وجہ سے منی کا خروج ہو گیا بغیر لذت اور شہوت کے، پھر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ دلیل ان کے پاس ہے لقولہ علیہ السلام الماء من الماء۔ اب اس حدیث میں دیکھیں پانی واجب ہوتا ہے، یعنی پانی کا استعمال کرنا واجب ہوتا ہے پورے جسم پر پانی کی وجہ سے، مطلب یہ کہ الغسل من المنی، یعنی غسل واجب ہوتا ہے، پہلے پانی سے مراد غسل ہے اور دوسرے پانی سے مراد منی ہے، یعنی غسل واجب ہوتا ہے منی کی وجہ سے۔ اب اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ منی شہوت کے ساتھ ہو یا نہ ہو، دفق کے ساتھ ہو یا نہ ہو، تو اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ روایت ہے مستدل۔ احناف فرماتے ہیں وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّطْهِيرِ يَتَنَاوَلُ الْجُنُوبَ، کہ پاکی کا جو حکم ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو تم اچھی طریقے سے پاکی اختیار کرو، یہ والا جو حکم ہے امر ہے قرآن میں تطہیر، خوب پاکی حاصل کرنے کا۔ یتناول الجنوب، یہ جنبی کو شامل ہے، یعنی جو انسان حالت جنابت کے اندر ہوگا تو اس کو یہ حکم شامل ہے کہ وہ اچھی طریقے سے پاکی۔ تو مطلب سمجھ میں یہ آیا کہ جنبی آدمی کے لیے غسل واجب ہے۔ اب جنبی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ والجنابۃ فی اللغت، اگر لغت اٹھا کر دیکھیں تو جنابت کہتے ہیں خروج المنی علی وجہ شہوتی، منی کا نکلنا شہوت کے ساتھ، لذت کے ساتھ، دفق کے ساتھ۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ جنابت کا معنی ہی یہ ہے کہ منی کا خروج علی وجہ شہوہ، لہذا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا کا جو حکم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنبی آدمی کے اوپر غسل واجب ہے، اور غسل واجب جنبی کے اوپر ہونا ہوتا ہے کس وجہ سے کہ جنبی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو حالت جنابت کے اندر ہو، یعنی شہوت اور لذت اس کو محسوس ہوئی ہو اس کی منی کے خروج کے وقت۔ تو یہ ہو گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو آپ دیکھیں لغت میں کہا جاتا ہے اجنب الرجل، کہ یہ آدمی جنبی ہو گیا۔ کب کہا جاتا ہے یہ؟ اذا قضا شہوتہ من المرأة، جب وہ اپنی شہوت عورت سے پوری کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اجنب الرجل، تو شہوت میں ظاہر ہے کہ وہ اپنی لذت کو پوری کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا جی احناف کی قرآن مجید سے دلیل۔ اب آگے جو حدیث ہے الماء من الماء، اس کا جواب ہے کہ والحدیث محمول علی الخروج عن شہوت، حدیث بھی جو محمول ہے نا یہ بھی شہوت کے اوپر ہی محمول ہے، کیونکہ جب آیت میں جنبی مراد ہے اور جنبی کے اوپر غسل کو واجب کیا گیا اور جنبی کی جنابت کی لغت یہ ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث بھی یہ اسی کے اوپر محمول ہوگی، کہ چونکہ اس میں تو یہ بھی ذکر تو نہیں ہے کہ شہوت سے منی نکلی یا غیر شہوت سے، اس لیے اس کو بھی ہم شہوت پر ہی محمول کریں گے۔ یہاں تک بات مکمل ہو چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ حناف کے نزدیک غسل واجب ہونے کے لیے جو منی کا خروج ہے وہ علی وجہ دفع اور شہوت کے ساتھ ہونا چاہیے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مطلقاً منی کا خروج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ثم المعتبر عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ انفصال عن مکان علی وجہ شہوہ، پھر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک اس منی کا جدا ہونا اپنی جگہ سے، اپنے مکان سے، علی وجہ شہوہ، شہوت کے ساتھ، یہ ضروری ہے، یہ معتبر ہے۔ طرفین فرماتے ہیں کہ بس جس جگہ پہ یعنی وہ منی کا مکان ہے، جگہ ہے، وہاں سے نکلتے ہوئے انسان کو شہوت محسوس ہوئی، لیکن آگے ذکر سے باہر یا عورت کے قبل سے باہر نکلتے ہوئے اس کی لذت نہیں تھی تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو معیار ہے اور معتبر ہے وہ کیا ہے؟ انفصالہ عن مکانہ علی وجہ شہوہ، اپنی جگہ سے جو ہلی ہے وہ، تو اس وقت شہوت اگر محسوس ہو گئی ہے تو بس یہی کافی ہے غسل کے واجب ہونے کے لیے۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظہورہ ایضاً، یعنی ظاہر ہوتے وقت، اس کو ظاہر ہوتے وقت بھی جب ذکر سے باہر نکل رہی ہوگی اس وقت بھی شہوت کا ہونا ضروری ہے،
اعتباراً قیاس کرتے ہوئے للخروجی منی کے خارج ہونے کو قیاس کریں گے بالمزایلتی جدا ہونے کے ساتھ، یعنی جب اپنے مقر سے یعنی صلب سے جب جدا ہو رہی تھی اس وقت جس طرح شہوت ضروری ہے تو لہذا نکلتے وقت بھی شہوت کو ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کی وجہ سے غسل واجب ہو رہا ہے تو لہذا ایک کو دوسرے کے اوپر ہم قیاس کر لیں گے۔ تو خروج کو زائل ہونے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک باہر نکلتے ہوئے بھی اگر شہوت نہیں تھی تو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا، دونوں جگہ پہ شہوت کو ہونا ضروری ہے۔ اذ الغسل یتعلق بہما، اس لیے کہ غسل تو دونوں کے ساتھ متعلق ہے، ظاہر ہے کہ باہر نکلتی ہے تو پھر جا کر ہی غسل لازم ہوتا ہے، جب تک اندر ہے تو غسل واجب تو پھر بھی نہیں ہوتا طرفین کے نزدیک بھی۔ تو یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہ متی وجب من وجہ، جب ایک دفعہ اپنی مکان سے اندر سے جدا ہو گئی منی تو اس کی وجہ سے غسل واجب ہو گیا، باہر نکلتے ہوئے شہوت نہیں تھی تو اس کی وجہ سے اس کا تقاضا تو یہ کہ غسل واجب نہ ہو، تو اب ایک صورت میں غسل واجب ہو رہا ہے دوسری صورت میں غسل واجب نہیں ہو رہا، شک ہو گیا، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں واجب ہونا چاہیے، چونکہ طہارت کے مسائل کے اندر اور عبادات میں احتیاط کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، تو اس لیے طرفین فرماتے ہیں کہ چونکہ شک سے نکلنے کے لیے احتیاطاً غسل کو واجب کر دیا جائے گا، فل احتیاط فی الایجابی، لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ وہ غسل واجب ہو جائے گا جب اپنے ہی مکان سے منی کا خروج ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ ہی شہوت کے ساتھ تو غسل واجب ہو گیا۔ اور اس اختلاف کا ویسے ثمرہ اس وقت نکلے گا کہ اگر کسی آدمی کو شہوت کے ساتھ منی کا زوال ہوا، یعنی اپنے مقر سے زائل ہوئی لیکن آگے سے اس نے ہاتھ رکھ لیا، تو اس وقت اس نے ہاتھ رکھایا کہ جب اس کی شہوت ختم ہو گئی تھی اس وقت منی باہر نکلی، تو کیا اس کا غسل اس کے اوپر واجب ہوگا؟ تو طرفین کے نزدیک واجب ہو جائے گا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک واجب نہیں ہوگا۔ لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ اس صورت میں اگرچہ نکلتے وقت نہیں تھا اس کو شہوت نہیں تھی لیکن پھر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ تھا جی ایک سبب جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، منی کا خروج۔ دوسرا ہے جی والتقاء الختانین من غیر انزال، یعنی بغیر انزال کے دونوں شرمگاہوں کا، مرد یا عورت کی دونوں شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا بغیر انزال کے، اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا حدود ہیں وہ آگے انشاءاللہ بھی ذکر کی جا رہی۔ لقولہ علیہ السلام اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل انزل او لم ينزل، ولأنه سبب الانزال ونفسه يتغيب عن بصره وقد يخفى عليه لقلته فيقام مقامه، وكذلك العلاج في الدبر لكمال السببية، ويجب على المفعول به أيضا احتياطا بخلاف البهيمة وما دون الفرج لأن السببية ناقص۔ یہ دوسری صورت ہے غسل واجب ہونے کی، وہ ہے مرد اور عورت کی شرمگاہوں کا مل جانا، اس صورت میں چاہے انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ختانان یعنی دونوں شرمگاہیں آپس میں مل جائیں اور حشفہ غائب ہو جائے، حشفہ کہتے ہیں کہ عورت کی جو ختنہ کی جگہ ہے وہ کڑا سا بنا ہوا تو وہ غائب ہو جائے عورت کی شرمگاہ میں، تو یا اس جتنا حصہ غائب ہو جائے تو اس سے غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال ہوا یعنی منی خارج ہوئی یا نہیں۔ تو یہ معیار ہے جی، صرف محض ختانین کا ملنا یہ غسل کے واجب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ غسل کے واجب ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ساتھ ساتھ توارت الحشفہ یعنی حشفہ جو ہے مرد کے ختنے کی جگہ تک کا حصہ وہ عورت کی شرمگاہ میں غائب ہوگا تو تب جا کر غسل واجب ہو جائے گا، پھر آگے انزال کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهُ عقلی دلیل، وَلِأَنَّهُ سبب الانزال، اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ یہی یعنی ختانین کا ملنا اور حشفے کا غائب ہو جانا یہی منی کے خارج ہونے کا سبب بنتا ہے،
ونفسہ، اور منی کا جو خود نفس منی ہے، یتغیب عن بصرہ، انسان کی نظر سے تو غائب رہتی ہے، اس کو پتہ تو نہیں چلتا کہ اندر منی کا خروج ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کا تو پتہ نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی کوئی چیز مخفی ہو، وقد یخفی علیہ، اور کبھی کبھار انسان کے اوپر وہ مخفی بھی رہ جاتی ہے، لقلتی، اس کے تھوڑا ہونے کی وجہ سے، اس کی قلت کی وجہ سے، فیقام مقامہ، لہٰذا اسی ظاہری جو سبب ہے، یعنی التقاء خطانین اور ساتھ ہی حشفے کا غائب ہو جانا عورت کی شرمگاہ میں، اسی کو قائم مقام بنایا جائے گا منی کے خروج کا، کیونکہ یہ سبب ظاہری تو موجود ہے۔ لہذا اگر کوئی چیز مخفی ہو اور اس کا ظاہری سبب موجود ہو تو ظاہری سبب کے اوپر ہی حکم لگایا جاتا ہے، لہذا ظاہری سبب پر حکم لگاتے ہوئے اگرچہ انزال ہوا ہے یا نہیں ہوا، دونوں صورتوں کے اندر غسل واجب ہو جائے گا۔ وَكَذَا الْعِلَاجُ فِي الدُّبُرِ، اسی طریقے سے دبر کے اندر علاج یعنی دخول کر دینا، ذکر کو داخل کر دینا، یہ اس سے بھی چونکہ لکمال سببیتی، سبب تو مکمل طور پر پایا گیا کہ شہوت بھی ہے اور حشفے کا بھی غائب ہونا شرمگاہ کے اندر، خطانین کے اندر یعنی مل گیا۔ عورت کی ختنہ عام طور پر تو نہیں ہوتی لیکن عربوں کے ہاں یہ ہوتی تھی، تو اس لیے خطانین تسنیہ بول دیا۔ تو چونکہ سبب اس میں کامل ہے، لہٰذا اس صورت میں شہوت بھی ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ دبر کے اندر بھی اگر علاج ہو گیا تو بغیر انزال کے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ وَيَجِبُ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ احتیاطًا، مفعول بھی یعنی دبر کے اندر دخول کی صورت میں، جو کہ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ مفعول بھی یعنی جس کی دبر میں یہ دخول ہوا ہے تو وہ تو اس کو تو شہوت نہیں آ رہی ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ اس کو بھی شہوت آنا اس میں ممکن ہے اور آج آتی ہے، اور اس کا بھی اس شہوت کی وجہ سے انزال ہو سکتا ہے، لہٰذا اس صورت میں احتیاطاً اس کے اوپر بھی غسل واجب ہوگا۔ بخلاف البہیمتی وما دون الفرج، بخلاف کسی جانور کے شرمگاہ میں یعنی کسی جانور کے دبر میں دخول کرنے کا، وما دون الفرج، یا انسان کے فرج کے علاوہ کسی عضو کے اندر دخول یعنی ذکر کو اس کے ساتھ ملنے کا، کیونکہ ان صورتوں میں سبب کامل نہیں ہے، لأن السببیۃ ناقصۃ، وہ جو انزال کا سبب ہے وہ یہاں پہ ناقص ہے، کیونکہ ان صورتوں میں عام طور پر جانور سے تو طبیعت نفرت کرتی ہے، اور فرج کے علاوہ میں جسم کی کسی یعنی ران کے اندر یا ناف کے اندر دخول کرنے کے اندر چونکہ اس میں کامل طور پر شہوت نہیں ہوتی، تو انزال کا سبب یہاں پہ کامل نہیں ہے، ناقص ہے، اس لیے اس کو ہم قائم مقام نہیں بنائیں گے انزال کے، یعنی منی کے خروج کے قائم مقام اس دخول کو نہیں بنائیں گے۔ البتہ دبر کے اندر جو ہے جو دخول ہوا اس میں چونکہ شہوت ہوتی ہے، وہ منی کے خارج ہونے کا کامل سبب ہے، اس کو بنا دیں گے قائم مقام، اور اس کی وجہ سے غسل واجب کر دیں گے۔ جانور اور فرج کے علاوہ باقی اعضاء کے اندر دخول کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گئے دو کہ جس صورت میں غسل واجب ہوتا ہے، دو سبب ذکر ہو گئے۔ اب آتے ہیں تیسری کی طرف، والحیض، حیض، عورت کو جو ہر مہینے 5 دن 6 دن ہر ایک کی اپنی عادت ہوتی ہے، حیض آتا ہے، اس کو لقولہ تعالی، اس حیض کے بعد جب عورت پاک ہوتی ہے تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، لقولہ تعالی حتی یطہرن بالتشدید، ایک اس میں ہے حتی یطہرن اور ایک ہے حتی یطہرن، تو یطہرن کا معنی ہوتا ہے نارمل حالت میں پاکی، اور یطہرن جب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے خوب پاکی، یعنی غسل کے ساتھ پاکی، اور یطہرن کا معنی ہوتا ہے کہ صرف خون کا رک جانا، وہ پاکی بالتشدید۔ تو جب یعنی یہاں پہ قرآن مجید کے اندر تو یہ آیت ہے، اس کے اندر تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اگر حتی یطہرن ہے تو پھر پاکی سے مراد یہ کہ خون کا رک جانا، اور دونوں لغتیں ہیں، تو لہٰذا جب ہم بستری کے لیے ضروری قرار دیا گیا اس کے غسل کرنے کو، تو نماز کے لیے تو بطریق اولا غسل کرنے کی حاجت ہے نا۔ لہذا احناف دونوں ہی لغتوں کے اوپر عمل، دونوں ہی قراتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، حتی یطہرن کہ یہاں تک کہ اس کا خون رک جائے اور وہ پاک ہو جائے، اس قرات کا تعلق ہوگا اس صورت میں جب عورت کے 10 دن پورے ہونے کے ساتھ ہی اس کا خون رکا، اس صورت میں ظاہر ہے کہ 10 دن بھی پورے گئے، اس کے بعد خون تو حیض کا آئے گا نہیں، تو اس صورت میں صرف خون رک جانے کے بعد بھی ہم بستری ہو سکتی ہے، حتی یطہرن، صرف خون کا رک جانا مراد ہوگا۔ اور یہاں پر یہ جو ہے حتی یطہرن بالتشدید، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
10 دن سے کم کی مدت میں عورت کا خون رک گیا ہے تو چونکہ ابھی تک حیض کے دن باقی ہیں، تو جب تک مکمل طور پر عورت غسل کر کے پاک نہیں ہوتی اس وقت تک یہ گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماہواری ختم نہ ہوئی ہو، تو اس لیے اس میں خوب پاکی کا ذکر. تو یہ آیت پھر اس سے متعلق ہوگی جب 10 دن سے کم میں حیض بند ہو جائے. وقتاً نفاس، اور اسی طریقے سے نفاس یہ ایک الگ سبب ہے غسل واجب ہونے کا کہ عورت کو بچہ پیدا ہوا اس کے بعد بعض کو 40 دن، بعض کو 30 دن، بعض کو 25 دن، 40 دن سے زیادہ نہیں آتا، اس کے اندر اندر یہ نفاس کا خون آ رہا ہوتا ہے. جب تک یہ خون چلتا ہے عورت ناپاک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر عورت کو پاک ہونے کے لیے غسل کرنا اس کے اوپر واجب ہے بالاجماع. اس میں سب کا اجماع ہے، وہ اجماع امت سے یہ ثابت ہے. تو یہ ہوگی جی غسل کو واجب کرنے والے، یعنی اس صورت میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں غسل کی مسنون ہونے کی جو صورتیں ہیں اور مستحب ہونے کی، ان کا ذکر کرتے ہیں. قال وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ والعیدین وعرفۃ والاحرام، نص على السنیۃ وقیل هذه الاربعۃ مستحبۃ، وسمى محمد الغسل في يوم الجمعة حسنا في الاصل. وقال مالك رحمه الله هو واجب لقوله عليه السلام من أتى الجمعة فليغتسل، ولنا قوله عليه السلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل. وبهذا يحمل ما رواه على الاستحباب أو على النسخ. ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف رحمه الله وهو الصحيح لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها، وفيه خلاف الحسن. والعيدان بمنزلة الجمعة لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة. وأما في عرفة والإحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى. تو یہ پوری عبارت ہے جس میں غسل کے مسنون اور مستحب ہونے کی صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے جمعے کے دن غسل کو، اور عیدین کے دونوں دنوں میں، اور عرفہ کے دن، اور احرام باندھنے سے پہلے. امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر سنت ہونے کے اوپر صراحت فرمائی ہے کہ سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہاتھ الاربعۃ مستحبۃ، یہ چاروں کی چاروں جگہوں پہ غسل کرنا مستحب بھی ہے بعض کے نزدیک. اور امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو متعین کیا ہے جمعے کے دن غسل کرنے کو حسناً، اچھا قرار دیا ہے. تو یہ مستحب ہے ان کے نزدیک بھی. فی الاصلی یعنی اصل سے مراد ان کی جو اصل کتاب ہے مبسوط، اس کو اصل کہا جاتا ہے کہ اس میں انہوں نے اس کو حسن کہا ہے، یعنی اچھا کہا ہے، تو یعنی ان کے نزدیک مستحب ہے. وقال مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا واجب، جمعے کے دن غسل کرنا ان کے نزدیک واجب ہے. ان کے پاس یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی الجمعۃ فلیغتسل، جو بھی جمعے کے اندر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے. اور ایک روایت ان کے پاس اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غسل کرنا ہر بالغ مرد کے اوپر واجب ہے. احناف کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ شروع میں تو یعنی جب ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا تو اس وقت اتنے زیادہ یعنی مسجد کے اندر بھی وہ سہولیات نہیں تھی، اور لوگوں کے پاس بھی چونکہ اتنا زیادہ مالی ان کی حالت بہتر نہیں تھی، اس وجہ سے لوگوں پسینے کی وجہ سے یعنی بدبو بھی پیدا ہو جاتی جسموں پر. تو ایک ساتھ چونکہ جمعے کے اندر اکٹھے جمع ہونا ہوتا تھا، تو اس لیے غسل واجب تھا کہ جمعے کے دن غسل کر کے آئیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. لیکن بعد میں جب یہ ساری ضروریات پوری ہو گئیں تو پھر اس وقت غسل کو مسنون قرار دیا گیا. تو یہ شروع میں تو واجب تھا، بعد میں نہیں ہوا. ولنا قوله علیہ السلام، اور بعد میں پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت، جو جمعے کے دن وضو کرے تو بہت اچھی بات ہے. ومن اغتسل فهو افضل، اور جو غسل کر لیتا ہے تو وہ اور زیادہ افضل ہے. تو یہ ہمارے پاس روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے اگر واجب ہوتا تو اس میں ضرور بتا دیا جاتا کہ یہ واجب ہے، اور جہاں پہ وجوب کی کوئی دلیل ملتی بھی ہے تو وہ ابتدائی زمانے کے ساتھ خاص ہے.
وبہذا یحمل ما رواہ علی الاستحباب، لہٰذا یہ اسی روایت کے ذریعے سے جو کچھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایات لائی ہیں ان کو بھی ہم اس روایت کی وجہ سے محمول کریں گے علی الاستحبابی، استحباب کے اوپر، او علی النسخ یا منسوخ ہونے کے اوپر، جو ہم نے ذکر کیا کہ پہلے زمانے میں تھا اور بعد میں جو ہے وہ پھر منسوخ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ ثم هذا الغسل، اب یہ ہے کہ یہ غسل للصلاۃ، نماز کے لیے ہے یا جمعے کے دن کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے یہ مسنون ہے یا جمعے کے دن کے لیے مسنون ہے، اس میں اختلاف ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام حسن بن زیاد کے نزدیک۔ فرماتے ہیں کہ ثم هذا الغسل للصلاۃ عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ غسل نماز کے لیے مسنون ہے، وہ صحیح، یہی درست بھی ہے، کیونکہ نماز کی فضیلت بھی ہے لزیادت فضیلتها علی الوقت، کہ وقت کے اوپر نماز کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے نماز کے لیے ہی یہ غسل مسنون ہے۔ وقت ساس طہارت بہا، اور طہارت بھی نماز کے ساتھ چونکہ خاص ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ غسل نماز کے لیے سنت ہونا چاہیے، نہ کہ دن کے لیے، اور خاص طور پر جب جمعے کی نماز پڑھ دی گئی اس کے بعد چونکہ غسل کسی کے نزدیک بھی مسنون نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ نماز ہی کے لیے مسنون تھا، ورنہ اگر دن کے لیے ہوتا تو بعد میں بھی ہوتا۔ وفیہ خلاف الحسن، اس میں حسن بن زیاد رحمہ اللہ کا اختلاف، وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کے لیے ہے غسل، تو اس سے امام حسن بن زیاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الایام یوم الجمعہ، کہ جمعے کا دن سب دنوں کا سردار ہے، تو لہذا جمعے کے دن ہی دن کے لیے یہ مسنون ہوا۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باقی تمام روایات سے تو نماز کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور نماز ہی کی وجہ سے جمعے کے دن کو فضیلت ملی ہے، یعنی جمعے کی نماز جو ہے اس میں پڑھی جاتی ہے، لہذا نماز ہی کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور صاحب ہدایہ نے بھی اسی کو صحیح قول فرمایا ہے۔ والعیدان بھی منزلت الجمعہ، دونوں عیدوں کی جو نماز ہے وہ بھی بمنزلہ جمعہ کے ہے، یعنی وہ بھی مسنون ہے، اور اس میں بھی چونکہ اجتماع ہوتا ہے، فَلْيَأْنَ فِيهِمَا الْاجْتِمَاعُ فَيُسْتَحَبُّ الْاغْتِسَالُ، لہٰذا اس میں بھی چونکہ سب اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی کو تکلیف نہ پہنچے پسینے وغیرہ سے، لہٰذا اس میں بھی غسل مستحب قرار دے دیا گیا، اور عند البعض مسنون۔ دفعا للتأذی بالرائحہ، یعنی بدبو کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہاں پہ غسل کرنا مستحب ٹھہرا۔ وَأَمَّا فِي عَرَفَةَ وَالْإِحْرَامِ فَسَنُبَيِّنُهُ فِي الْمَنَاسِكِ انشاءاللہ تعالی، جہاں تک عرفہ اور احرام کے یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ اور احرام کے لیے غسل کی بات ہے، وہ انشاءاللہ ہم مناسک یعنی کتاب الحج کے مناسک جب اعمال ذکر کریں گے نا تو اس میں ہم بیان کریں گے۔ قال وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء لقوله عليه السلام كل فحل يمضي وفيه الوضوء، والودي الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه خروجا فيكون معتبرا به، والمني خاطر أبيض ينكسر منه الذكر، والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله، والتفسير مأثور عن عائشة رضي الله عنها۔ اس عبارت کے اندر صاحب ہدایہ 3-4 اصطلاحات کی تشریح فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ہے مدی، نمبر 2 ودی، اور نمبر 3 منی، ان کی تعریفیں ہوں گی اور ان کا حکم بیان ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ مدی ودی کے اندر غسل نہیں ہے، ان میں وضو ہے۔ مدی کسے کہتے ہیں اور ودی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ابھی آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل فاحل، ہر مرد بالغ مرد یمزی اس کو مزی آتی ہے، اور لیکن فرمایا کہ وفیہ الوضوء، اس میں وضو ہے، غسل نہیں ہے۔ اب ودی کسے کہتے ہیں اور مزی کسے کہتے ہیں اور منی کسے کہتے ہیں، ہر ایک کا حکم بیان کریں گے کہ مزی اور ودی میں غسل نہیں ہے، منی میں غسل ہے، تو کہتے کسے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ والودی الغلیظ من البول، یہ پیشاب ہی ہوتا ہے لیکن گاڑھا ہوتا ہے، گاڑھا پیشاب، یتعقب الرقیق منہ خروجن، جو نکلنے کے اعتبار سے وہ جو پتلا پیشاب ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے، پہلے پتلا پیشاب نکلا اس کے فوراً بعد جو ہے یہ نکلتا ہے، اور یہ گاڑھا ہوتا ہے اور تھوڑا سفیدی مائل ہوتا ہے اور چکنا ہوتا ہے، تو اس کو ودی کہتے ہیں جو پیشاب کے بعد آتا ہے۔ فیکون معتبرا بہ، لہذا اس کو اسی کے پیشاب کے اوپر ہی قیاس کیا جائے گا، جس طریقے سے پیشاب ہوتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا پیشاب ہے، فیکون معتبرا بہ، لہذا پیشاب کے اوپر ہی اس کو قیاس کیا جائے گا۔
والمنی منی کسی کہتے ہیں کہ خاصر، یہ ایک گاڑھا اور لیسدار اور چکناہٹ والا سمجھنے کے پانی ہے. اب یزو سفید ہے. ینکسر منہ الذکر، جب یہ نکلتا ہے تو اس سے ذکر یعنی اعلی تناسل وہ منکسر ہو جاتا ہے، یعنی وہ ٹھہراؤ اس کے اندر آ جاتا ہے اور وہ یعنی بیٹھ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے جی منی. اور اس کی وجہ سے غسل یعنی جب جس سے ذکر بیٹھ جائے اور سست ہو جائے اور وہ گاڑھا ہو اور سفیدی مائل ہو، سفید ہو بالکل، تو اس کو کہتے ہیں منی. والمذی، مذی کسی کہتے ہیں رقیق. اچھا، منی کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بچے کی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اچھل کود کر یہ شہوت کے ساتھ نکلتا ہے، جبکہ ودی اور مزی کے اندر یہ دونوں چیزیں یعنی شہوت کے ساتھ یہ نہیں نکلتے اور اس کے اندر اچھل کود نہیں ہوتی اور ان کے اندر بچہ پیدا کرنے کی بھی ان کے اندر وہ جرثومے نہیں ہوتے. والمذی رقیق، اور مذی جو ہوتا ہے وہ پتلا پانی ہوتا ہے. یضرب الی البیاض، جو کچھ نہ کچھ سفیدی مائل ہوتا ہے، سفیدی کی طرف مائل ہوتا ہے. یخرج عند ملاعبۃ الرجل اہلہ، جب انسان اپنے اہل والوں یعنی اہلیہ کے ساتھ کھیل کرتا ہے تو اس کھیلنے کے دوران یہ نکلتا ہے. والتفسیر مأثور عن عائشہ رضی اللہ عنہا، تفسیر جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی یہ منقول ہے کہ یہ مذی اس طرح کا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تین ہیں، مذی، ودی اور منی. ان میں سے ودی اور مذی کے اندر غسل نہیں ہے، بلکہ منی کے اندر جو ہے وہ جو شہوت کے ساتھ اور لذت کے ساتھ نکلتی ہے اس میں غسل واجب ہوتا ہے. تو آج ہم نے کتاب و طہارات میں فصل فی الغسل کو مکمل کر دیا اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم باقاعدہ ہم ان پانیوں کا ذکر کریں گے جن پانیوں سے طہارت حاصل کی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.